السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیریت سے ماشاء اللہ. کیسی سرگرمیاں جا رہی ہیں؟ آپ کا ادارہ کیسا جا رہا ہے؟ ماشاء اللہ اسلام آباد فضل ہے، شروع کر دیا ہوا ہم نے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ. تعالیٰ سے اچھی امید ہے اور خیر ہی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تھوڑا شیخ بتائیے ادارے کے بارے میں بھی، کیا کورسز چل رہے ہیں ماشاء اللہ، کیا ترتیب؟ ادارے میں محمد علی بھائی ہمارے یہاں ابھی جو کورسز چل رہے ہیں اس میں تفسیر ہے، تفسیر آیات الاحکام، اچھا زبردست. یعنی صرف ان آیات کی تفسیر جن میں احکامات ہیں، فقہی احکامات. اس کے علاوہ عربک لینگویج کورسز چل رہے ہیں. اچھا. تحفیظ القرآن کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، جس میں بچوں کو عربک لینگویج لازمی سکھائی جاتی ہے. انگلش لینگویج اس کے علاوہ ہے اور حفظ الحدیث بھی. اور اسی طرح سے دیگر خواتین کی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں. آگے سمر کورس آ رہا ہے انشاءاللہ. تو پوری طرح سے الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم تمام کورسز لانچ کرتے جا رہے ہیں. آن لائن بھی شیخ ارادہ ہے انشاءاللہ کچھ؟ جی آن لائن بھی ان میں زیادہ تر کلاسز آن لائن بھی چل رہی ہیں. آن سائٹ کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی چل رہی ہیں. جیسے یہ تفسیر ہے یہ آن لائن چل رہی ہے. عربک لینگویج کی ہماری کلاسز آن لائن بھی چلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آن لائن بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے. کس نام سے ادارہ ہے؟ الشفا اسلامک سینٹر، الشفا اسلامک سینٹر، پولیس فاؤنڈیشن ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام بلاک اے میں. چلے ماشاء اللہ اللہ برکت دے شیخ. بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ، ہم بھی آپ سے بڑا سیکھتے ہیں. پچھلے دنوں شیخ بڑا ایک ٹینس ماحول بنا، تو آپ کے کیا جذبات احساسات تھے؟ آلدو میں اگر اپنا بتاؤں تو ٹو بی آنیسٹ سارے جو ہے نا بس کیئر نہیں اتنی کر رہے تھے. میں نے تو جس سے پوچھا وہ کہہ رہے تھے جی آن دیو. سیدھی سی بات ہے، پتہ نہیں شاید زندگی سے پاکستانی اتنا تنگ ہے. تو آپ کے کیا جذبات اور احساسات تھے جو ٹینشن اصل میں یہ محمد علی بھائی اس طرح کے حالات جب بھی مسلم قوم پہ آتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ نا نکھر جاتے ہیں. صحیح. بہت سارے لوگ وہ واقعی ہی اپنے جذبے پہ واپس آ جاتے ہیں. تو قوم اسی طرح سے ہی تھی، اگرچہ پیچھے فلاز بہت زیادہ تھے، کمی کوتاہی تو بہت زیادہ تھی، اور اگرچہ اس میں جوش اس لیول کا تھا کہ جس جوش کے پیچھے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ جوش اپنی جگہ پہ اس موقع پہ مفید ہوتا ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بس مدد فرمائیں اور خیر کا معاملہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مدد کی. چلے الحمدللہ زبردست. یہ جو نام تھا شیخ پورے اس کا آپریشن کا، آلدو اس ٹاپک آپریشن نہیں ہے لیکن یہ جو نام ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور بڑا اچھا لگا یہ نام جب سنا. قرآن مجید کا ہے سورہ صف آیت نمبر 4 سے اخذ شدہ. تو میں چاہتا کہ اس پورے ٹاپک پہ بات کی جائے کہ یہ جنرلی اپنی لائفز میں ہم یہ کانسیپٹ کیسے لائیں. تو بنیان مرصوص جس کا مطلب ہے ایک سنگل سٹرکچر، جوائنٹ فیملی، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں ایک تو اس آیت کے پس منظر انشاءاللہ، اور اس کے بعد مزید ہم جنرلی اس کو کیسے لائف میں لانا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. محمد علی بھائی میرے نا خطبات ان دنوں میں جمعہ کے چل رہے تھے فلسطین کے موضوع پہ. صحیح. اس کی ہسٹوریکل حیثیت کیا ہے اور ابھی موجودہ جو حالات بنے میں وہ کیا ہے. تو ہم ابھی اپنے خطبات میں پہنچے تھے بائیکاٹ کے سلسلے میں، کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، اس کی شرعی رولنگز کیا ہیں. لیکن جب یہ معاملہ درمیان میں ہوئے تو اس میں ایک جمعہ جہاد پر بھی تھا اور یونٹی پر تھا، اور یہ کہ کس طرح سے ہمیں آپس میں اکٹھے رہنا چاہیے، اور کیسے خاص طور پہ یہ جو نیوز ہم مختلف طرح کی پھیلاتے ہیں بغیر تحقیق اس پر. لیکن جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ کر ایک خطبہ اسی پہ تھا کہ بنیان مرصوص نام یہ کیوں اور یہ کیا ہے نام. ٹھیک. یہ اتنی سبحان اللہ انٹرسٹنگ چیز ہے، اور ایک تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. پھر ہمارے کچھ دوست ہیں پاکستان ایئر فورس میں، ان سے بھی بات ہوئی. اچھا. کہ یہ کیسے آپ کو کون نام کون آپ کو چوز کر کے دیتا ہے، آپ کے لیے نام کون سلیکٹ کرتا ہے. صحیح بات. تو انہوں نے کہا کہ ہماری پراپر اس کے لیے ایک سلیکشن کمیٹی اور ایک پورا اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا. اور ہمارے جو سب ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے پاکستان ایئر فورس کے، اس میں سے ہر ایک کے لیے الگ سے جو نام تجویز کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں ایک آیت بھی خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس آپریشن کا نام، باقی سب چیزیں جو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور جو کچھ تھا، ایک خوبصورتی اس کی یہ تھی کہ اس کا نام بنیان مرصوص ہے. ٹھیک. بنیان مرصوص جس نے بھی نام رکھا سبحان اللہ، پتہ نہیں اس نے کیا کیا سوچا ہوگا، لیکن بہرحال بنیان مرصوص اس موقع پر اس کو نام دینا، اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے اس میں اسٹرینتھ، اور ایک اس میں ہے یونٹی اور ڈسپلن. رائٹ. اور اصل میں جو یونٹی ہے یہ ڈسپلن کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو بنیان مرصوص اصل میں یہ شو کر رہا ہے کہ آپ میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون. جی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو قتال کرتے ہیں. لیکن صرف قتال کرنے والے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا ان اللہ یحب المقاتلین، اللہ تعالیٰ قتال کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود چاہا کہ قتال کرنے والے جو فائٹرز ہیں، ہمارے اسلامک فائٹرز ہیں جو اللہ کے لیے لڑنے والے ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے. تو ان کا جو بہت ہی پرومیننٹ
اسپیکٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صفن سے مراد یہ ہے بسورہ صف. یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے تمام چیزوں میں, خاص طور پر قتال اور جہاد کے معاملات میں. اور وہ یونٹی ہونی کیسی چاہیے؟ اس یونٹی میں ایسا ہونا چاہیے کہ بنیان مرصوص, ایک ایسی بلڈنگ اور ایک ایسی عمارت کی طرح جس کا سٹرکچر اپنی اسٹرینتھ میں بھی بہت مضبوط ہو اور جس میں خاص طور پر یہ ہو کہ کوئی کسی جگہ پر فلا نہ ہو. تو مسلم امہ کو اپنی پوری زندگی میں ہی بنیان مرصوص کی طرح ہونا چاہیے. یہ اسلام کی اصل میں تعلیمات ہیں اور اسی کو اسلام نے ہر ایک شعبے میں, ہر ایک اسپیکٹ آف لائف میں, ہر ایک مرحلے میں اسی کو اسلام نے پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر امت کی تربیت بھی کی ہے. یعنی ایک اسٹرینتھ کا پہلو اور ایک اسٹرکچر کا پہلو. ایک اسٹرکچر کا پہلو اور ایک اسٹرینتھ کا پہلو, اور اسٹرکچر میں پھر فردر نمایاں چیز ہے یونٹی. تو شیخ وہ جو حدیث ہے کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے, جی میرا خیال وہ بھی پھر اسی زمرے میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویک مومن سے بہتر, اس کا مطلب مومن ویک بھی ہو سکتا ہے. جی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ویک جسامت میں یہ مطلب ہے نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, جسامت میں بہت سارے لوگ ویک ہوتے ہیں لیکن ان کے ارادے اور ان کے افعال, ان کے اعمال اور ان کی وہ جدوجہد جو اسلام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو اصل میں اس میں جو اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں وہ صرف فزیکل اس میں نہیں ہے, بلکہ اس میں جو اسٹرینتھ ہے اصل یہ ہے کہ سب سے مضبوط مومن وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا ان کی پنڈلیاں بڑی چھوٹی سی ہیں, پتلی پتلی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں بہت پہاڑ سے بھی بھاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جسم نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل مضبوطی ہے ایمان کی. ایمان ہے, علم ہے, حوصلہ ہے, برداشت ہے, آپ کتنا کام کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ویسے آپ کو باڈی بلڈرز دکھائی دیں گے لیکن بالکل نکمے ہوتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو ویسے جسمانی طور پر بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں لیکن سبحان اللہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ اتنا کام کرتے ہیں, اتنا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. تو وہ اس میں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوی مومن وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دونوں میں ہی خیر ہے. اگر وہ کمزوری کسی میں ہے, ویکنس جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو اس مومن میں بھی خیر ہے. لیکن مومن کو اگر اس کی فزیکل کوئی ویکنس ہے تو اس کو ایمانی اعتبار سے اسپرچولی اس کو مضبوط ہی ہونا چاہیے. تو وہ بھی اس میں بنیان مرصوص میں اس کا ایک حصہ بنتی ہے کہ خام خواہ ہمیں اپنے جسم کو, اپنے ارادوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم جسم کی اپنی حفاظت نہ کریں, ہم اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں, اس کی مضبوطی کا خیال نہ رکھیں. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ 40 میں جا کے پھر گوڈے گٹے سب جڑ جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب بیماریاں. تو ایسا مومن اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پسند نہیں ہے.